السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ یا لفظ جو ہے وہ بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یخلیلی یاک، یخلیلی یاک۔ ہم نے کہا تھا اس کے بارے میں بہت سی ویڈیو بنی بھی تھی۔ یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ یخلیک، اللہ یخلیک جو ہم کہتے ہیں نا، تو اب یہاں پہ ہے یخلیلی یاک۔ جو سیریا، لبنان وغیرہ کے لوگ ہیں، یہاں ادھر ادھر کے ہیں، ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح جملہ کہتے ہیں، یخلیلی یاک۔ اب یخلیلی یاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے لیے سلامت رکھے۔ لیکن شروع میں جو اللہ کا نام ہے، آپ کو بتایا تھا عربی میں کبھی کبھی ابتدا جو ہوتا ہے وہ لفظ لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف خبر پہ ہی آتے ہیں۔ مطلب جو نحو کی کلاس پڑھیں گے اب تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ اصل جملہ کیا ہے کہ اللہ یخلیلی یاک، اللہ یخلیلی یاک یا اللہ یخلیک۔ اس جملے میں اللہ کا جو نام ہے وہ اصل میں ہے موجود، لیکن بولنے میں نہیں آ رہا، لیکن اصل جملہ اسی طرف لوٹتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ یخلیلی یاک، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے لیے سلامت رکھے۔ جملہ وہی ہے جو پرانا ہے، لیکن لہجوں میں فرق ہوتا ہے، تو ابھی یہ بھی ایک لہجہ ہے جس میں اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ تو یخلیلی یاک میں یہ جو شروع والی یا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کو سلامت رکھے۔ کون سلامت رکھے؟ اللہ تعالیٰ ہی سلامت رکھیں گے۔ تو اس لیے یہ جو یا ہے یہی اسی طرف لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف۔ یہی یا ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے لیے حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ یخلیلی یاک، یخلیلی یاک۔ مشوار، مشوار، مشوار کے معنی بہت سے ہیں، لیکن مثال کے طور پر منظر کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی جانور کا یا کوئی انسان ہوتا ہے جو موٹا تازہ مطلب تندرست ہو جاتا ہے نا علاج کے ساتھ ساتھ، اسی طرح جو ہم کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا کام ہے واپس آؤں گا، یا سفر کرنا یا کہیں جانا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بول چال میں یہ لفظ جو ہے آج کل جو استعمال ہوتا ہے، جب آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں جاتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے میں ابھی آتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں عندی مشوار، عندی مشوار۔ اب مشوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا، گھنٹہ 2 گھنٹے میں آپ واپس آ جائیں گے، لیکن تھوڑا سا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیر تک نہیں جائیں گے، دور تک نہیں جائیں گے، آپ آ جائیں گے واپس۔ بکرا منڈی میں جب جانور انسان خریدتا ہے تو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جانور کو دیکھا جاتا ہے نا، پہلے اس کو تھوڑا گھمایا جاتا ہے ماحول کے اندر۔ تو وہاں پہ جو بکرا منڈی کے اندر جو جگہ بنائی ہوتی ہے جانوروں کے گھومنے کے لیے، جہاں پہ آپ جانور کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے دوڑتا ہے، مثال کے طور پر آپ گھوڑا خریدتے ہیں یا اونٹ خریدتے ہیں، ریس کے لیے خریدتے ہیں کوئی جانور، تو اس جانور کو وہاں پہ جب دوڑایا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ چلتا کیسے ہے، تو اس جگہ کو بھی مشوار کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مشوار ایک کسی مقصد کے لیے یا کسی کام سے کہیں جانا، کسی کام سے چلنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ عندی مشوار، عندی مشوار وبرجع، عندی مشوار وبرجع، کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے میں واپس آتا ہوں یا واپس آؤں گا۔ اور کسی خاص مقصد کے لیے کہیں سفر کرنا جو ہے اس کو بھی مشوار کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہے ہیں، آپ کا ٹرپ ہے، آپ کی جرنی ہے، تو اس کو بھی مشوار کہا جائے گا۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اس کو مشوار کہا جائے گا کسی خاص مقصد کے لیے، اور اس مقصد کے ختم ہونے کے بعد آپ واپس آ جائیں گے تو اس کو مشوار کہتے ہیں۔ مشوار، مشوار۔ روگ، روگ، روگ۔ یہ لفظ جو ہے یہ سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سعودیہ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی بہت سے ہیں، اور روگ کا مطلب ریلیکس ہونے کو کہتے ہیں، کہ کام ڈاؤن، ریلیکس ہو جاؤ، چل کرو یار، آرام سے، غصہ نہیں کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اس طرح جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آرام سے بات کریں، آرام سے تھوڑا جو ہے نا ٹھنڈے ہو جائیں، تھوڑا سکون سے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کسی کو جب ہم کام ڈاؤن کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم ان کو کام ڈاؤن کہتے ہیں، تو وہ جتنی بھی الفاظ ہم استعمال کریں گے تو اس کے ترجمے میں آتے ہیں۔ تو ہم عربی میں کہیں گے روگ، روگ، کہ مطلب ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اسی طرح اگر آپ فصحا میں جائیں گے نا تو ترقیق و تفخیم جو ہوتا ہے، تجوید میں اگر آپ پڑھیں گے ترقیق و تفخیم، تو ترقیق جو ہے وہ نرمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے وہ لفظ بھی یہیں سے ہے اور یہ لفظ وہاں سے ہے۔ تو روگ کا مطلب ہے کہ کام ڈاؤن،
ٹھنڈے ہو جاؤ، آرام سے، غصہ مت کریں، ٹھنڈا پانی پئیں، یا جو بھی آپ الفاظ کہتے ہیں نا، تو روگ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کے لیے. ہم کہتے ہیں روگ، روگ، حد اعصابک، روگ حد اعصابک. حد اعصابک بھی کہتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو ٹھنڈا کرو، یا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈے ہو جاؤ. حد اعصابک کہ کام ڈاؤن. انگلش میں الفاظ بہت ہیں اس کے، اور اردو میں ہم مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لہجوں میں جو ہے نا، ہر لہجے میں اپنا اپنا لفظ ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن عربی میں روگ، روگ حد اعصابک، حد اعصابک. اور اسی طرح کسی کو کام ڈاؤن لانے کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. تو روگ حد اعصابک، قل لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کہتے ہیں ان کو کہ کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یا کہتے ہیں کہ صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پھر جو ہے نا درود پڑتا ہے. تو یہ سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں جب ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ کام ڈاؤن. تو یہ کہنے کے لیے ہم عربی میں روگ حد اعصابک، صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مختلف قسم کے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ لفظ ہے روگ، روگ. کشخہ مکشوخہ، کشخہ مکشوخہ. اچھا، یہ جو کشخہ مکشوخہ ہے، یہ جب کوئی بال بنا کر آتا ہے، مطلب تھوڑا سجاوٹ کے ساتھ آتا ہے، تھوڑا سنگار کے ساتھ آتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، داڑھی وغیرہ سیٹ کرتا ہے، اور تیل لگاتا ہے داڑھی پر، چہرے پر جو ہے نا پاؤڈر وغیرہ لگاتا ہے، جو بھی مطلب فیشل کر کے آتا ہے. تو اس سے جب آپ مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ اليوم متکشخ بعد، ہاں ماشاء اللہ علیک متکشخ اليوم. تو متکشخ یا مسوی کشخہ اليوم، ہاں اليوم کشخہ. تو کہتے ہیں کہ آپ نے فیشل کیا ہوا ہے، آپ نے سجاوٹ کی ہے، آپ نے خوبصورت کپڑے پہنے. تو تعریف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کشخہ. مکشوخہ وہ فیشل یا وہ چیز جس کی تعریف کی جائے. تو کشخہ مکشوخہ اصل میں دونوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا فاعل مفعول، ٹھیک ہے. تو کشخہ جو ہے وہ فیشل وغیرہ ہے، جو صفائی کی ہے، جو فیشل کے ساتھ آیا ہے، جو سنگار کے ساتھ آیا ہے، سجاوٹ کی ہے اپنے آپ کی. تو کشخہ ہم کہتے ہیں کہ انت سویت کشخہ اليوم، ماشاء اللہ کشخہ. مکشوخہ جو ہے وہ چیز جس کو خوبصورت کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ مردوں اور عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، مختلف لہجوں میں بولا جاتا ہے یہ. لیکن اس کا جب فصحہ کی طرف جائیں گے تو یہ لفظ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم بول چال میں چونکہ آ گیا مارکیٹ میں، تو یہ لفظ چلتا ہے. تو لوگوں کو بھی اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، اور بول چال میں بولا جاتا ہے تو چلتا ہے. تو کشخہ مکشوخہ کہ ایک ایسی سجاوٹ یا ایسا سنگار جس کو سنگار دیا گیا ہے، جس کو فیشل دیا گیا ہے، یعنی جو سنگار ہے اسی کی سنگار کی گئی ہے، یا جو فیشل ہے اسی کی فیشل کی گئی ہے. یعنی فیشل کا فیشل کرنا، یا سنگار کا سنگار کرنا، یا سجاوٹ کا سجاوٹ کرنا. تو یہ مطلب ہے اس کا. تو ہم صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کشخہ بھی کہہ سکتے ہیں. بس اگر ہم کشخہ کہتے ہیں نا، یہ بھی کافی ہے. اور کشخہ کے نام سے ایک پرفیوم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو کشخہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور مکشوخہ اگر نہ بھی بولیں تو مسئلہ نہیں ہوتا. کشخہ مکشوخہ، کشخہ مکشوخہ. فگع عینی یا فگع عینی. ابھی فگع جو ہے مختلف معنی دیتا ہے یہ لفظ فگع. لیکن نارملی جب ہم بولتے ہیں نا کہ اس نے میری آنکھ پہ مارا ہے، یا آنکھ پہ باکس مارا ہے، یا آنکھ پہ جو ہے نا انگلی سے جو ہے نا آنکھ کو مارا ہے، یا کسی بھی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ فگع عینی، یعنی میری آنکھ کو نکال رہا تھا وہ، کہ میری آنکھ نکالنے والا تھا وہ، کہ مطلب میری آنکھ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے جو بھی ہے. تو فگع جو ہے اس کے معنی بہت سے ہیں، میں نے آپ کو بتایا. فگع جو ہے مشروم کو بھی کہا جاتا ہے، بول چال میں مشروم کو بھی کہا جاتا ہے. اور آنکھ جب سوج جاتی ہے نا تھوڑی سی، تو اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ عین فگعت. تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب سوج گئی، یا آنکھ میں کسی کی تکلیف ہوتی ہے، یا اس کو مارا جاتا ہے کسی کو، یا کسی کی آنکھ پہ کوئی ہاتھ سے جو ہے نا باکس مارتا ہے، یا تیزی سے جو ہے نا آنکھ پہ وار کرتا ہے اس طرح، تو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں. اور فاقع جو ہے، فاقع اللونھا تسر الناظرین، جیسے قرآن میں ہے. تو زیادہ جو تیز رنگ ہوتا ہے نا، زرد رنگ، یلو کلر کا جو رنگ ہے، تو اس کا جو بالکل زیادہ یلو کلر ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اصفر فاقع. اصفر فاقع جو زیادہ بالکل زرد ہوتا ہے نا، بالکل تیزی کے ساتھ چمکدار رنگ جو ہوتا ہے، چمکنے والا جو چمکتا ہے، چمکتا ہوا زرد رنگ، یلو کلر کا جو رنگ ہوتا ہے، وہ جب زیادہ چمکدار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اصفر فاقع. اصفر فاقع. تو فگع عینی، فگع عینی. تو عینی میری آنکھ ہے، ٹھیک ہے. اور فگع جو ہے کہتے ہیں جب اس نے کسی نے حملہ کیا، آنکھ پر مارا، یا آنکھ کو جو ہے نا آنکھ پر باکس مارا، یا اس طرح کے الفاظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ.
تو فقع کا مطلب یہ ہے، مشروم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور فقع اور جو دوسرا ہے فقع، تو یہ بھی سیم ہے، ایک وہی چیز ہے. تو فقع عینی، فقع عینی. تو یہ الفاظ کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.